السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم بنیاد اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 49 ہے، یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم جو بات کریں گے وہ دو باتوں میں ہے، ایک تو بخل کے بارے میں اور ایک بخل کا اپوزٹ جو ہے وہ اسراف ہے، یعنی بیجا خرچ کرنا۔ ان دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ البخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، رواه الترمذی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں سے دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت ہوتی ہے، اور قریب من النار، اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ یہ منع کیا گیا کہ بخل نہ کیا جائے۔ اب سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ بخیل کسے کہتے ہیں، بخل ہے کیا؟ تو حقیقت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ شرعاً جہاں پہ شریعت نے کہا ہے خرچ کرنے کے لیے، اگر ایک آدمی وہاں پہ خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بخیل ہے۔ اب شریعت نے کہاں کہاں کہا ہے، وہ 6 چیزیں ہیں جو میں نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی، اور بھی کوشش کی جائے تو ہو سکتا ہے ایک آدھ چیز اور آ جائے۔ بہرحال یہ 6 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا۔ ایک آدمی زکوٰۃ حساب سے نہیں دیتا ہے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، پیسہ بہت رکھے ہوئے ہیں، دیکھنے میں تو دوسری چیزوں پہ بہت سا لٹاتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اللہ کے نزدیک کے بخیل ہے، اور اللہ کے نزدیک بخیل ہوگا تو بعید من اللہ ہو جائے گا، اللہ سے دور ہے، بعید من الجنہ ہو جائے گا، جنت سے دور ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے دیکھنے والے اس کو کہیں کہ بہت شاہ خرچ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن حقیقت میں شریعت کی نگاہ میں یہ بخیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا حکم ہے شرعی لحاظ سے، اور یہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ نمبر 2، یہ جو رشتہ دار ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پہ 6 لوگ رشتہ دار ہیں، یعنی ہمارا بھائی، ہماری بہن نمبر 1، ہماری پھوپھی، ہمارے چچا نمبر 2، ہماری خالہ، ہمارے ماموں نمبر 6۔ یہ 6 لوگوں کے ساتھ جو ہے، یہ 6 لوگ اگر پرابلم میں ہیں اور ان کی پرابلم کو ہم نہیں دور کر رہے ہیں تو ہم بھلے زکوٰۃ دے رہے ہو پھر بھی ہم بخیل ہیں۔ روح المعانی، تفسیر روح المعانی میں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو یہ 6 لوگ جو رشتہ دار ہیں، یہ کن چیزوں کے لیے پریشان ہے؟ پریشان تو دنیا ہے، کسی نہ کسی مسئلے میں سبھی لوگ پریشان ہیں۔ یہ 6 لوگ 3 چیزوں کے معاملے میں جو ہے وہ پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ اگر 3 چیز کے معاملے میں پریشان ہے اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر ایسی شکل میں کیا ہے، ایسی شکل میں ہم گنہگار ہو جائیں گے، بخیل ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اتنا کھانا نہیں ہے کہ وہ کھا سکے، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ پہن سکے، اور اتنی ان کے پاس گنجائش نہیں کہ ہوا دھوپ پانی سے وہ بچ سکے، جس کو آپ روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں۔ یہ اگر تینوں چیزیں نہیں ہیں ان 6 لوگوں کے درمیان میں، اور ہمارے پاس پیسہ رکھا ہوا ہے، تو ہم گنہگار ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اور وہ پریشان ہو اور اس نے اپنی پریشانی آپ سے ذکر کی، کون سی پریشانی؟ وہی 3 چیز کی، روٹی کپڑا اور مکان کی، اور پریشانی ذکر کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو گیا، یعنی آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اب آپ کے جیب میں پیسے ہیں، کیونکہ بخیل تو ہوتا وہی ہے نا کہ جس کے پاس پیسے اور پیسہ نہیں خرچہ کر رہا ہے، اسی سے ایک خطاب ہے یہ۔ اب دل میں بات اترنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بندہ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، بندے سے بولا کہ ایک گروپ آف پیپل ہوں گے، ایک گروپ ہوگا پورا جو اس جرم میں مبتلا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب وہ کہے گا بندہ آپ تو اللہ ہے، آپ کہاں کھانا کھاتے؟ کہتا فلاں بندہ میرا آیا تھا تمہارے پاس اپنی بھوک کی کمپلینٹ لے کر کے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے کھلاتا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی شخص جو اللہ کا بندہ ہے، اگر وہ ان 3 چیزوں میں پریشان ہے، روٹی کپڑا اور مکان میں، اور ہمارے دل میں بات اتر گئی اس کی اپیل پر، تو لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیث میں، مطلب ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا تو نہیں پہلایا، یہ بات بھی کہی گئی حدیث میں ذکر ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے
कि पड़ोसी अगर इन 3 चीजों से परेशान है और हमारे पास पैसे हैं और हम उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम ज़कात दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, ज़कात अदा कर रहे हैं, तो ऐसी शक्ल में बंदा फिर भी गुनहगार हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम 3 मंजिला इमारत पे खड़े होकर के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि उसकी छत प्लास्टिक पड़ी हुई है। हमको तौफीक नहीं होती है कि हम उसकी छत को कम से कम सीमेंट की छत डाला दें। ये उसकी जरूरत है, हम उसकी जरूरत को नहीं पूरा कर रहे तो ये बखील कहलाएगा। नंबर 5, अपनी आदमी इज्जत बचाने के लिए है, आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है वो पैसा ना खर्चा करे। इज्जत बचाने का मतलब क्या है? इज्जत बचाने का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक लीडर है, अब मीडिया वाले उसके खिलाफ बेमतलब की अफवाह उड़ाते हैं। उसे मालूम है कि मीडिया वालों को कुछ पैसा दे दिया जाए, कुछ गिफ्ट दे दिया जाए तो वो खामोश हो जाएंगे। हालांकि बंदा सही है, लेकिन मीडिया वाले उसको फंसा रहे। अब ऐसी शक्ल में इज्जत बचाने के लिए बंदे ने क्या कर दिया, मीडिया वाले को कुछ पैसा दे दिया। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिजड़े की मिसाल लिखी है। कभी कभी ट्रेन में हिजड़े चढ़ जाते हैं, अब बेंगलोर वगैरह में तो चौराहे पर मांगते रहते हैं, और भी शहरों में भी मांगते रहते हैं। अब वो जब दाढ़ी वाले से तो नहीं मांगते हो, लेकिन जो लोग नौजवान लड़के होते हैं उनसे वो पैसे मांगते हैं। अब उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने सोचा मुझसे क्या मतलब, मैं क्यों दूं, कोई कुरान हदीस में लिखा हुआ है? नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी इज्जत से खेलेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। लिहाजा आप उसको दे करके अपनी इज्जत को बचाएं। इसी तरह के मीडिया वाले हैं मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से कि पैसा खर्चा करके इज्जत बचाना, क्योंकि इज्जत का बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सादी निकल, रसूल अगर कोई मेरे ऊपर अटैक कर दे तो हम डिफेंस करें या सरेंडर हो जाए, यानी हथियार डाल दें या मुदाफियत करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आप मुदाफियत करें। उन्होंने कहा अगर मैंने मुदाफियत किया और खुदा न खास्ता बंदा मर गया जो हमको मारने आया था, हुजूर ने फरमाया जहन्नम में जाएगा। उन्होंने कहा अगर वो मुझे मार दे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप शहीद है। लेकिन ये कहा गया कि आपको मुदाफियत करनी है, ये नहीं है कि सरेंडर हो जाए। कोई अगर सरेंडर हो जाएगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन अफजल ये है कि बंदा जो है वो उसकी डिफेंस करे। तो इज्जत का बचाना जो है ना, ये एक गोया फरीजा है, एक काम है कि हम उसको इज्जत को, अब इज्जत बचाने के लिए पैसा खर्चा करना है। जैसा मैंने बताया, हिजड़े की मिसाल देकर के बताया, मैंने मीडिया की मिसाल देकर के बताया। ऐसे ही जहां पर पैसा खर्चा करना है और वहां पे नहीं किया जा रहा है और इज्जत जिसकी वजह से जा रही है, तो फिर ऐसी शक्ल, मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा मेहमान आपके घर में आया हुआ है और आपके पास पैसे भी है, अगर आप उसकी खातिर खिदमत नहीं करेंगे तो वो आपकी बेइज्जती करेगा दूसरी जगह। या कोई ऐसा मेहमान आया हुआ है कि जिसके बारे में मालूम है कि अगर इसकी सही खिदमत न की जाए तो दूसरों से कैसा फिरता है और उससे हमारी इज्जत जाती है। तो फिर ऐसी शक्ल में जो है वो हमको अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम करना चाहिए। बहरहाल ये इसकी जो है वो 5वीं बात थी। और 6ठी बात भी है, किसी जमात से आप बिलोंग करते हैं, किसी जमात से आपका ताल्लुक है और उस जमात का जो अमीर है उसे आपसे किसी मामले में पैसे, मिसाल के तौर पर एक इज्तिमा हो रहा है, अब पिंडाल लगना है या ये कि बहुत से सैकड़ों काम होते हैं, सैकड़ों खर्चा होता है। वो जो जमात का अमीर है वो आपसे अपील कर रहा है कि लोगों इसमें आप लोग क्या करें, मदद करें। अब वो 2 तरीके से मदद कर सकता है, अपील कर सकता है। हालांकि अपील करना तो उसको इस तरीके से चाहिए कि वो फिक्स अमाउंट पर अपील न करे कि भाई हर आदमी 10-10 हजार रुपए दो, ऐसा ना करे। वो क्यों, अगर उसने खुदा न खास्ता ऐसे अपील कर दी और आपने उसको अमीर मान रखा है तो फिर आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि आप 10,000 रुपए दें। तो अमीर को चाहिए कि वो मुतलक अपील करे कि लोगों देखो इतना खर्चा है और कोई हमको सरकारी मदद नहीं मिलनी है, हमको खुद ही हमी को अपनी जेब से करना है। तो ऐसी शक्ल में आपकी जितनी गुंजाइश हो ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पर खर्च करना ही करना है, वरना ये बुख्ल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपने एक आदमी को अपना अमीर मान रखा है। ये वो 6 जगह होती है जहां पे शरई लिहाज से खर्च करना जरूरी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में ऐलान किया कि लोगों जिसके पास जो है वो लाके दे दे, तो कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया,
جس کا جو دل چاہ دیا. اسی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر کے پوری دولت دی تھی. تو یہ چونکہ انہوں نے امیر مانا تھا اللہ کے رسول کو، لہذا ان کی اپیل پر جس سے جو ہو سکا، کوئی ایسا نہیں فرد تھا اس وقت. کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے بھائی جس کا دل چاہے دو، جس کا دل چاہے نہ دو، امیر نے اگر ایسا اعلان کیا تو ٹھیک ہے، امیر نے اعلان کر دیا ہر آدمی اس میں حصہ لے، تو پھر ہر آدمی کو اپنی طاقت کے مطابق حصہ لینا ہے. اور اگر فکس اماؤنٹ کر دے گا تو فکس کے لحاظ سے حصہ لینا ہے آپ کو. بھلے آپ اپنی پاکٹ منی کو کاٹ کر کے دیں لیکن دینا پڑے گا. تو یہ 6 جگہ ہوتی ہیں کہ یہ مشکل ٹاپک ہے، عموماً اس قسم کے ٹاپک پر بات ہوتی نہیں ہے. بخیل بری چیز ہے، بخیل ہے کون سب سے پہلے یہ. تو یہ 6 جگہ پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب دوسری چیز جو اس میں ہے یہ تو شران ہے. میں نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا عرف عام. عرف عام کہتے ہیں کہ ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہماری تہذیب ہے کہ کوئی آدمی آیا آپ کے گھر میں، تو آپ کے گھر میں چائے کا انتظام ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے، شکر بھی رکھی، چائے کی پتی رکھی ہوئی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، اس مہمان کو چائے پلائیں. نہیں کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہے چائے پلانا؟ یہ نہیں ہے، یہ عرف عام ہے. اگر آپ نہیں کریں گے، گرچہ یہ فتویٰ دیا جانا مشکل ہے کہ گنہگار ہوگا، لیکن خلاف اولا ضرور ہے، افضلیت کے ضرور خلاف ہے. اور بعض لوگوں نے کہا نہیں گنہگار ہوگا. تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے، گھر میں چائے بنانے والا بھی موجود ہے، صابان بھی موجود ہے، اور وہ بندے کے پاس اتنا، آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں مجھے وقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ آپ کے پاس آیا، بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے کہا چائے لا رہا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آئیے، یا نہیں بھی کہا، یا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو ہمارا یہ عرف عام ہے، ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مہمان نوازی کریں. یا ایسے ہی ہم جب کہیں جاتے ہیں، کسی دوسرے کے گھر جاتے ہیں، سنت بھی ہے، تو کسی کے گھر میں، خاص کر جب گھر میں چھوٹے بچوں کے گھر میں، آپ کو پہلے سے معلوم ہے، تو کچھ لے کر کے جائیں. کیونکہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے تو بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میٹھا میٹھا کچھ ہوگا. جیسے مطلب دروازہ کھولتے ہی ان کے ہاتھ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں. یہ حضرت حسن ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے تھے بیچارے، تو یہ سمجھے کہ یہ جو آئے ہیں نا تو یہ لائیں گے کچھ. اب ان کو انہوں نے پکڑ لیا، جبریل امین کو، لاؤ. تو اللہ کے رسول صاحب ان کو سمجھا رہے، اب کیسے بتاویں کہ بھائی تم سمجھ رہے یہ داہیاں کل دی ہیں، تو دوسرے یہ کہاں سے چاکلیٹ وغیرہ تمہارے لیے کچھ مٹھائی لے کر کے آئیں گے، یہ تو جبریل امین ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے کہا چھوڑو ان کو، چھوڑ جانا دو ان کو. تو اس طریقے سے معلوم ہوا یہ ہمارا عرف عام ہے. جہاں پر عرف عام کی بات ہے وہاں پر بھی ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے پیسہ خرچ کر لیں، ورنہ بخیل کہلائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ 2 جگہ پر بخل ہوتا ہے. اس کا جو ضد ہے وہ اسراف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعۃ المال، مال کو بیجا صرف کرنے سے منع کیا گیا. قرآن مجید نے تو کہا کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ بیجا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب بیجا صرف کرنے کی تعریف کیا ہے؟ بیجا صرف کرنے کی تعریف کیا ہے؟ جیسے بخل کی تعریف ہے ایسے اس کی بھی تعریف کر لیجیے. تو ہماری جو ضرورت ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے، غور سے سنیں. ایک ضرورت واقعی میں ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ضرورت فرضی ضرورت ہوتی ہے. فرضی ضرورت سے مراد فرض نہیں جس کو ہم اپنے آپ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، لیکن ایک ریئل ضرورت ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ فرضی ضرورت ہوتی ہے. جو ریئل ضرورت ہے اس میں اگر آدمی بندہ جو ہے وہ خرچہ کر رہا ہے تو حقیقت پر یہ اصراف نہیں ہے. لیکن اگر واقعی ضرورت ہے، یہ فرضی ضرورت ہے، تو پھر ایسی شکل میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ضرورت ہماری جو ہے، ہم اس میں جو خرچ کر رہے ہیں یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. جو آدمی کی ضرورت ہے شرعی لحاظ سے، مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، گھر بنانے میں اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو میں نے اس پر پوری تحقیق کی ہے کہ اسلامی لحاظ سے گھر کیسے بنایا جائے. جیسے ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کے سامنے کھینچتا ہوں. اسلامی لحاظ سے اگر ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کٹیا میں رہ لیں، ایک کمرے میں رہ لیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں اور آپ گھر بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک کمرہ تو ایسا ہونا چاہیے جو گھر میں
اصل آدمی کا کمرہ ہونا چاہیے، یعنی میاں بیوی کا کمرہ ہونا چاہیے۔ اب یقینی بات ہے کہ بچے ہوں گے، بچے دو طریقے کے ہوں گے، میل بھی ہو سکتے ہیں، فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، تو دو کمرہ ان کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے کہ ایک بچے جب بچے بڑے ہو جائیں تو فیمیل بچہ ایک ساتھ رہے اور میل بچے ایک ساتھ رہے۔ تو کتنے کمرے ہو گئے؟ 3 کمرے ہو گئے، اور ایک کمرہ مہمان کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ 4 کمرہ دیکھا جائے تو اگر کسی کے پاس ضرورت ہے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے، تو ایسا بنانا چاہیے گا۔ اب 4 کے بجائے یہ 8 بنا رہا ہے، یہ اسراف کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اسراف کر رہا ہے۔ اب مہمان میں زیادہ یہ کر سکتے ہیں آپ کی 4 کے بجائے 5 کر لیں کہ اگر میل اور فیمیل دونوں اکٹھا ہو گئے تو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس سے زیادہ گھر بنایا جا رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ اسراف کی کیٹیگری میں آئے گا جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک بات پہچان اس کی کیا ہے کہ ہم اسراف کر رہے ہیں؟ 3 پہچان ہے کہ ہم جو بنا رہے ہیں، جو خرچہ کر رہے ہیں، شادی بیاہ گھر جس چیز میں خرچہ کر رہے ہیں، اس خرچہ کرنے میں ہماری نیت ہے کہ لوگ کہیں کیا 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 گھر بنائے بھائی۔ یہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں، وہ ہے کہ شان بڑھانے کے لیے گھر بنایا گیا ہے، ضرورت کے لیے گھر نہیں بنایا گیا ہے، یا ضرورت کے لیے شادی میں پیسہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں اتنے بڑے آدمی ہیں، لٹایا جا رہا ہے، خرچہ کیا جا رہا ہے۔ تو شان و شوکت اس کی نیت ہے، وہ جو کچھ بھی خرچہ کر رہا ہے سب اسراف کی کیٹیگری میں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کر رہا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر بن رہا ہے، اب گھر بن رہا ہے، ہم اگر چاہیں تو ٹائلز نہ لگائیں، ہم چاہیں تو سیمنٹ کا فرش بنا کر کے بھی اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں، نہیں صاحب ٹائلز لگانی ہے، ماربل لگانا ہے۔ حالانکہ یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ضرورت سے زیادہ تھی، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ نہیں اچھا نہیں لگے گا، لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے گھر، پھر اس کے لیے کیا کر لیا گیا؟ قرض۔ یا شادی کی جا رہی ہے اور اسے معلوم ہے کہ میں اگر 50 آدمی کو کھانے کے لیے پوچھوں تو میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اس کو مینج کر سکتا ہوں۔ نہیں صاحب پوچھنا تو سب کو ہے، بھلے قرضہ لینا پڑے، پوچھنا سب کو ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرضہ لے کر کے کیا کیا جا رہا ہے، ضرورت بڑھائی گئی نمبر 1، نمبر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے طاقت نہیں تھی، زیادہ قرضہ لیا گیا۔ یہ دنیا پریشان ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ قرضہ ہے۔ آدمی اپنی ضرورت کے لیے بہت کم قرضہ لیتا ہے، شادی بیاہ میں خاص کر یا گھر بنانے میں، ان دونوں میٹر میں قرضہ لینے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندے نے اپنی ضرورت کو کیا کر دیا ہے؟ پھیلا دیا ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ کمپٹیشن کی وجہ سے خرچہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، اب وہ دیورانی ہے جٹھانی ہے، اب دیورانی جٹھانی کے یہاں گئی تو انہوں نے دیکھا یار انہوں نے تو ایسا صوفہ لیا، اب انہوں نے طے کر لیا مجھے اپنا صوفہ نکالنا ہے اور ان سے اچھا صوفہ لے کر کے آنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمپٹیشن ہے۔ کمپٹیشن بیٹ کرنے کی وجہ سے پیسہ کیا کیا جا رہا ہے؟ خرچہ کیا جا رہا ہے، ضرورت کے لیے پیسہ نہیں خرچہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اس کی پہچان ہے کہ ہم گویا کہ اسراف کر رہے ہیں، اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، ضرورت ہے تو یقینی بات ہے پھر اسراف نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی الگ الگ لحاظ سے اس میں کرنے کی بجائے اس کی یہ پہچان تینوں سامنے رکھیں گے تو ہم کو خود آئیڈیا لگ جائے گا کہ ہم جو ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں وہ اسراف ہے یا ریئل میں ہمارا خرچہ ہے۔ اور اگر اسراف ہے تو پھر یہ بڑی وعید ہے کہ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، کہ اللہ نے فرمایا کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہٰذا اس سے ہم کو پرہیز کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مطابق اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں 80% پرابلم اپنے آپ سالو ہو جائے۔ 80% پرابلم ہے